اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر ایک سوال یہاں پر یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک آدمی کے کوئی بچے نہیں ہیں اور وہ ماں باپ اپنے بڑھاپے کے لیے منتھلی انشورنس پالیسی لے کر اولڈ ایج ہوم کے لیے پے کرتے ہیں تاکہ ان کے بڑھاپے میں کسی سے یعنی کسی پر ڈپینڈ نہ رہیں، تو ایسا کرنا اسلام کی نظر میں کیسا ہے؟ یعنی کہ میاں بیوی جن کی کوئی اولاد نہیں ہے تو وہ انشورنس پالیسی خرید کر اولڈ ایج ہوم میں جمع کرتے آ رہے ہیں، پے کرتے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انشورنس چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو، چاہے لائف انشورنس ہو یا دیگر اور بھی بالکل میڈیکل انشورنس ہو، یہ وہ سب کوئی بھی چیز اسلام کی نظر میں جائز نہیں ہے۔ اگر آدمی مجبور ہو کر انشورنس پالیسی خریدنا ہی پڑتا ہے اس کو، جیسے ہمارے اپنے پاس 2 ویلر ہو یا پھر جو ہے کہ 4 ویلر جو بھی ہم کو خریدنا پڑتا ہے، تو اس میں جب تک ہم انشورنس نہیں پے کریں گے اس وقت تک گاڑی ہمارے نام ہو نہیں سکتی۔ تو ایسی صورت میں جتنا ہم انشورنس پے کرتے ہیں اس حد تک واپس ریٹرن جب ہم کو جو نا اس کا فائدہ لینا ہے تو اتنا ہی ہم لے سکتے ہیں جتنا ہم نے اپنا پیسہ ادا کیا ہوا ہے۔ اس سے زائد جو کمپنی انشورنس کمپنی ہمیں دینا چاہتی ہے تو وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ اس لیے شریعت اس کے اندر جو نا کیا اس کو حرام قرار دیتی ہے کہ کتنے ایسے لوگ کہ جو یعنی کہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے جو انشورنس کے پیسے بھرتے تو ہیں مگر ان کو کبھی اس انشورنس کا فائدہ اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملتا، تو وہ کمپنی ایسے ہی مفت میں ان کا سارا پیسہ کھا جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اپنی شریعت میں ہم کو یہ قانون بتایا جاتا ہے کہ جس کسی آدمی نے آپ کا نقصان کیا تو آپ کے نقصان کا وہی ذمہ دار ہوگا۔ جیسے میری اپنی گاڑی کسی اور گاڑی والے نے آ کر ایکسیڈنٹ کر دی، جی میری گاڑی کا بہت زبردست نقصان ہو گیا، تو جس نے ایکسیڈنٹ کیا وہی اس پورے نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ لیکن یہاں ایک تیسرا فرد جو کمپنی ہے انشورنس، آدمی یہ جو نا کیا ہوا ہے کہ انشورنس کیا ہوا ہے تو وہ تیسرا فرد یعنی کہ جس کا اس حادثے میں اس ایکسیڈنٹ میں کوئی اس کا ہاتھ نہیں ہے مگر وہ آپ کے اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے آگے آتا ہے، تو اس کے اندر کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ جو آدمی جس کا نقصان کیا اگر خود کہیں کسی بھی کھڈے میں گرا کر اپنی گاڑی یا کسی جو نا الیکٹرک پول کو یا درخت کو مار کے اپنی گاڑی کا نقصان کر لیا، میں اپنے ہاتھوں نقصان کر لیا تو میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں۔ کسی اور نے میری گاڑی کا نقصان کیا تو جو نقصان کیا وہ جو نا اس کا ذمہ دار ہوگا۔ لیکن یہ ایک تیسرا فرد، تھرڈ پرسن، جس کا اس حادثے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے تو وہ آپ کا نقصان بھرنے کے لیے آگے آ رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ کبھی ایسا ہو کہ 10-12 لوگ آپس میں یہ طے کرتے ہیں کہ بھائی چلو ہم لوگ ماہانہ کچھ پیسے جمع کرتے ہیں، 1000 روپیہ سمجھو، 10 آدمی تو ہر مہینے 10 ہزار جمع ہو رہے ہیں، ہم میں سے جس کسی کا بھی نقصان ہوا تو ہم ان پیسوں کے ذریعے جو بھی نقصان ہوتا ہے ممکن حد تک اس سے ہم پورا کریں گے، یعنی کہ ایک دوسرے کا تعاون۔ تو تعاون کرنے کے حد تک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تعاون کرنے کے خیال سے ایک دوسرے کا، چاہے میرا کبھی نقصان ہوا، آپ کا نقصان ہوا یا کسی کا نقصان نہیں ہوا، کسی باہر کے آدمی کا نقصان ہوا تو چلو ہمارے اپنے پیسوں سے اس کا بھی ہم جو ہے کیا ہے تعاون کریں گے۔ تو تعاون کرنے کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، ہر طرح کے نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کا تعاون ہونا ہی چاہیے۔ بندوں کی مدد کرنے پر ہم کو بہت ابھارا گیا ہے، تو تعاون کے
غرض سے، اس خیال سے، اس نیت سے جب یہ کام انجام پاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اب جیسے کہ یہاں سوال کیا جا رہا ہے کہ پالیسی، انشورنس پالیسی خرید کر اولڈ ایج ہوم کو پے کرتے آ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو نا کیسے ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ اولڈ ایج ہوم میں جا کر رہیں گے؟ آپ کی وہ پالیسی جو آپ بھرتے آ رہے ہیں آپ کے کام آئے گی، یا آپ جو بھرتے آئے کئی سالوں تک آپ بھرتے آئے اور جب آپ کو وہاں جا کر رہنے کا وقت آیا تو آپ کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ سارے پیسے اولڈ ایج ہوم کے لیے ویسے ہی چلے گئے؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جتنے پیسے بھرے ہیں اولڈ ایج ہوم میں تو اس میں مشکل سے آپ کی جو نا 1 سال کی دیکھ بھال ہو سکتی ہے۔ جتنا پیسہ آپ نے بھرا تو آپ کے لیے جو کچھ بھی وہاں انتظامات ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہو سکتا ہے 1-2 سال کو، لیکن آپ ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں برکت دیا اور اولڈ ایج ہوم میں اگر آپ کے 20 سال گزر گئے تو پھر ان کا اپنا جو نا اس میں نقصان ہوگا۔ تو اس لیے انشورنس پالیسی کو کسی بھی چیز کے لیے شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، لیکن جہاں مجبوری ہو تو وہاں بہرحال آدمی خرید تو لے گا مگر استعمال اتنا ہی کرے گا جتنا اس نے اپنا پیسہ بھرا ہوا ہے۔ جو زائد کمپنی دینا چاہتی ہے تو اس کو انکار کر دے کہ نہیں صاحب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔